وہ صرف یہ ہے کہ اے سی اگر آپ چلاتے ہیں تو تھوڑا سا شیشہ کھول کے رکھیں، ڈاؤن رکھنا، کیونکہ آپ کا اگر سلنسر بند ہو گیا، جی جی آپ کا سلنسر بند ہو گیا تو پھر وہی کاربن ڈائی آکسائڈ جو کاربن مونو آکسائڈ ہے وہ آپ کی گاڑی میں واپس آ جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو میٹھی موت مل جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ سمجھتے ہیں ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی بو نہیں ہوتی اتنی، تو وہ آپ کو میٹھی نیند میں موت میں وہ سلا دیتا ہے، جس طریقے سے آج 21 بندے گاڑیوں میں مردہ پائے گئے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ شیشے آپ نے ڈاؤن رکھنے ہیں فل۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سردی برداشت ہو سکتی ہے لیکن اپنی زندگی سے لیکن پیار ہم کریں۔ زندگی میں پہلے بھی بہت بار آئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا نا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کبھی ٹریفک فیلئر بند ہے، نہیں بہت ہوئی، بڑی مینجمنٹ کی فیلئر ہے اور بہت سارے فیکٹر ہیں۔ کبھی ٹریفک بند نہیں ہوئی۔ چلیں، ہمارا پیج ہے مری ویدر اور ویدر گرو، اس کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس پہ ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر 9:13 کے اوپر برف شروع ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں 9:13 پہ برف شروع ہوگی اور الحمدللہ اسی ٹائم شروع ہوتی ہے۔ ہم اتنا بتا دیتے ہیں اتنا فٹ ہوگی۔ 15 دن سے میں چیخ رہا تھا کہ یہاں پہ 4 فٹ برف ہونے والی ہے۔ انتظامیہ کو سوچنا چاہیے تھا، سیاحوں کو سوچنا چاہیے تھا، تمام اداروں کو، یار ہم گھر بیٹھے ہیں، چین کریں۔ انتظامیہ سب گھر نہیں، سیاحوں کا بھی قصور ہے۔ بالکل ہے، آپ کو ٹی وی کے اوپر بتایا گیا ہے برفیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پیجز ہیں، چیخ کے تھک گئے ہیں، اور ہمارے وزیر صاحب یہ بتا کے خوش ہو رہے ہیں کہ 1 لاکھ گاڑی آئی ہے، وہ صرف گاڑیاں گنتے رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی بچائے گا بھی یا نہیں بچائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ میرا گھر بالکل ساتھ ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے سونا ہے، لیٹنا ہے، واش روم یوز کرنا ہے، کھانا پینا ہے، وافر مقدار میں بالکل یہاں سے آدھے کلومیٹر کے اوپر ہے، آپ آ کے کھا سکتے ہیں۔ میں نے آلریڈی 150 بندوں کو آپ وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ اپنا نمبر نوٹ آپ بھی آ سکتے ہیں۔ بس مری ویدر کے اوپر میسج کر دیجئے گا نمبر، کیونکہ میں پبلک میں ریلیز نہیں کر سکتا، میری معذرت جی۔ میں ادھر ہی ہوں، آج پوری رات آپ کے ساتھ ہوں، جب تک آپ جائیں گے نہیں میں نہیں جاؤں گا، سوجل ملک یہاں سے نہیں جائے گا۔ موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے وہ اور بات ہے، انٹرنیٹ بند ہو جائے اور بات ہے سر، مہربانی جی۔ مری ویدر ہمارا پیج ہے جی، مری ویدر ویدر گرو۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھی لوکل ہی ہوں۔ اچھا، آپ لوکل ہیں؟ کہاں پہ گھر ہے آپ کا؟ جب ریئل اور مالوری میں جی پی چوک کے پاس۔ اچھا، تو آپ نے مری ویدر نہیں فالو کیا ہوا؟ نہیں ابھی وقت تو کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں مری ویدر، ہم آپ کو مری کا موسم کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمارے ویدر اسٹیشن یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو ہمیں 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کب برف آئے گی، تو ہم لوگوں کو 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں۔ برف تو آپ کو پتا تھا کہ کب آئے گی، لیکن یہ اتنی گاڑی آپ نے انٹری کیوں کرنے دی؟ یہ تو مینجمنٹ ہے، ہم تو صرف آپ کو موسم دکھا سکتے ہیں، موسم کو بتا سکتے ہیں، میرے بس میں یہ نہیں ان ہے۔ کو یہ بھی بتاتے نا کہ ہم نے کہا ہے، ویدر کے حساب سے تو ہم نے کہا ہے، پورے اداروں نے دیکھا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گوڑے برف ہونے والی ہے، کمر تک برف جائے گی، 4 فٹ جائے گی۔ اس سے زیادہ بری حال اس وقت گلیات کی ہے جہاں پہ نو گو ایریا۔ جو مینجمنٹ ہے یہ اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ اس نے ٹول پلازا سے اتنی گاڑی انٹر کیوں ہونے دی؟ نہیں، جب یہ برف باری ہو رہی تھی اصولی طور کے اوپر آپ کو ٹول پلازا کے اوپر بند کر دینا چاہیے تھا، آگے گاڑیاں نہیں آنے۔ 2 دن پہلے بند ہوا ہے لیکن پھر کھول دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر آ بھی گئی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ جو براکاؤ، یہ جو کلڈنا جو روڈ ہے جی جو ایوبیا ندیا گلی والی سائڈ پہ جو جاتا ہے جی، اس کو بند کر دینا چاہیے تھا، ادھر بھی انہوں نے نہیں بند کیا۔ آئندہ تو کرنا پڑے گا نا، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ کیا تو وہاں پہ اگر سیاح جا رہے تھے جی، تو وہاں پہ ان کو پوری مینجمنٹ وہاں پہ اس کی بالادستی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی نہیں کیا۔ مطلب ہر لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مری آج پاکستان کی تاریخ کا، سیاحت کی تاریخ کا سب سے بڑا بدترین دن تھا بلیک ڈے، کہ جہاں پہ لوگ یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہیں، برف باری ان کی زندگی کی آخری برف باری ہوئی ہے وہ۔ ایسے آج تک پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں سیاح ٹھٹر کے نہیں مرے کہیں پہ بھی۔ لینڈ سلائیڈ ہو جائے الگ بات ہے، حادثے ہو جائیں الگ بات ہے، لیکن ان کو میں رات کو 11 بجے چیخنا شروع کیا ہے، میں نے لائیو آ کے لوگوں کو بتایا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ پاکستان آرمی سے میں نے اپیل کی ہے، میں نے کہا اب صرف آرمی کے علاوہ ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کام ہوا ہے لیکن ابھی تو یہ سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یار، میں تو تقریباً 150 گاڑی کراس کر چکا ہوں، کسی کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا یہاں سے۔ دیکھیں، آپ کہہ سکتے سوجل ملک میرا نام ہے جی، سوجل 75 سال ہو گئے یا 72 یا 73 سال ہو گئے پاکستان بننے کو نا۔ جی اب ہم نے اس میں بہت کچھ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، جی بہت کچھ دیکھا ہے، جی۔ اور اب بھی اگر ہم نہ سیکھیں تو میرے خیال اب میں تو جی پورے اب اسٹیک، تو ہاں میں اس لحاظ سے ایک بات ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ جی اب مجھے اگر کوئی ریاست دے نا، جی ٹھیک ہے، کہ ریاست کا آپ نظام چلائیں، تو کسی حد تک میں شاید کہ اس مری سٹی کا نظام چلا سکوں،
इतने मेरे में अथॉरिटी है। ये मैं छोटा सा शहर है, गुरूर वाली नहीं बात, छोटा सा शहर है, 10 किलोमीटर में बर्फ होती है। ये गुरूर वाली नहीं बात कर रहा, इसके पीछे में मैंने चला के दिखाया है। मैं यहाँ पे पीआर, मैं आपको एक बात टोकता हूँ, मैं यहाँ पे 2018-19 के सीजन में ना मैं एज ए पीआरओ हाईवे काम कर चुका हूँ। 2018-19 में आपको याद है कि 22.5 फुट बर्फ पड़ी थी पूरे सीजन में। उस जैसी बर्फ नहीं थी, हर वीकेंड के ऊपर 3 दिन बर्फ होती थी। मरी मैंने 1 मिनट के लिए बंद नहीं होने दिया था। 1.5 लाख गाड़ी आई थी, मरी 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ था। मैंने करके दिखाया था, ये आपकी मैनेजमेंट मैंने करके दिखाया था। 2018-19 लोग याद रखते हैं। तोहिदाबाद में, कुंडला में आपको पता है 27 गाड़ियां बर्फ के नीचे दफन हो गई थी। मैं अकेला वहां से चला, मेरे साथ मेरे एक्सीएन थे दिलशाद साहब ठीक है। हाईवे के। हमने एशिया की सबसे बड़ी मशीन जो मरी में खड़ी हुई है, मियां शहबाज शरीफ ने ली थी। वो एशिया की सबसे बड़ी मशीन है, वो 6 फुट बर्फ को काट के जाती है। हमने 3 मशीनें ली, पैदल चल के गया मैं बाड़ियां से, और वहां जाके सबको बचाया। उस गाड़ी में एक 6 महीने का शीरखार बच्चा भी था। रेस्क्यू वाले भी वहां पे गए थे, 1112, वो भी वहां पे फंस गए थे। रेस्क्यू वालों को भी हमने बचाया। बड़ी बात। ये मरी की गलियात की तारीख का सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन जो मैंने किया है। आप हमारे पेज के ऊपर जाइएगा, मैं वो ऑपरेशन दोबारा उसके वीडियो लगाऊंगा कि हमने किस हालत में ऑपरेशन किया था, और एक बंदे को भी नहीं मरने दिया था। वहां पे पैदल चल के गए थे 6-6 फुट बर्फ में। तो मैनेजमेंट करनी चाहिए। मरी में 10 किलोमीटर तक बर्फ होती है, उससे नीचे नहीं होती। छोटा सा शहर है, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन करनी चाहिए। यहाँ पे मीटर लगने चाहिए कि 4500 गाड़ी आ चुकी है, 4000 भी नहीं आएगी क्योंकि पार्किंग खत्म हो गई है। यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इतना हो रही है कि अल्लाह माफ करे, दुनिया की सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन इस मरी में हो रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पार्किंग प्लाजे बनाने दें। उनके लिए ये पार्किंग प्लाजे होते क्या, ये लोग यहाँ पर मरने के लिए छोड़े होते? कम से कम 1 लाख गाड़ी की पार्किंग होनी चाहिए मरी में, जहाँ पे लोग पार्क करके चले जाएं आगे, टेंशन ना हो। मोटरवे के ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैंने इतने आइडियाज दिए, आखिर में क्या हुआ, मरी माफिया ने मेरे ऊपर 2 पर्चे कटवा दिए थे। मरी माफिया ने मेरे ऊपर 2 पर्चे भी कटवा दिए थे, अगवा के, पता नहीं तवान के, क्या कुछ, सिर्फ सच बोलने में, दिखाने में। ये लाइक लोगों को ना पीछे रखते हैं, और छोटे छोटे कदम जो भी यहाँ पे काम करते हैं उसकी टांगे खींचने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं भाई। तो फिर भी आज मैं उधर ही खड़ा हूँ, आवाम की मदद कर रहा हूँ। माशाल्लाह। 4 पर्चे और भी कटवा दें, दिखाता रहूंगा। बिल्कुल ठीक है। और हमें किसी जगह पे हम जैसे मजदूर की जरूरत पड़े तो जरूर। बस इंशाल्लाह ताला अब ये नहीं होगा, अब ये सानिया नहीं होगा। अब स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसे ही है। मैं देखें, हर इंसान जो है ना, वो अपना जिंदगी का सफर पूरा करता है और इस दुनिया से चला जाए। बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग पैसा अपना किधर लेके जाएंगे। वो मैनेजमेंट वालों, इंतज़ामिया वालों, ये तुम्हें जो कुर्सियाँ दे दी गई हैं ना, ये महदूद वक्त तक अल्लाह ताला ने तुम्हें दी गई हैं। उसके बाद सांस का पता नहीं, लोग पिकनिक मनाने आए थे, एक्सपायर हो जाए, यहाँ पे एक्सपायर हो गए। अगली सांस का पता नहीं। ये जो दुनिया है ना, ये तजर्बा का है जी। यहाँ पे अपना नताइज बताओ और अपने अगली ज़िंदगी का जो नताइज है वो आप हासिल करो। मुझे समझ नहीं आती कि एक इंसान जो जवान आता है, सीटों पे बैठता है जी, उसने वहाँ पे बूढ़ा हो जाना होता है, फिर उसने चले जाना होता है। जी। और इतनी मैनेजमेंट होने के बावजूद भी वो हमें इस मरी की सतह पे या पाकिस्तान की रियासत पे वो नज़र आ नहीं रही। तो ये क्या है? तो मेरा सवाल ये है कि आप जैसे जो हार्ड वर्क लोग हैं, जो थिंकर हैं, जो आवाम के हवाले से जानते हैं, समझते हैं, सियासत क्या होती है उस हवाले से जानते हैं, एक आम आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसके मसाइल क्या होते हैं, उसको आप समझते हैं। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को आवाम को भी आगे लाना चाहिए। बस ये तो आवाम का बेवकूफ़ है ना। हम देखते हैं कि जिसके पास ठीक ठाक सरमायादार इंसान है, ठीक है, वो बहुत पैसे वाला है, तो हम कहते हैं ये बंदा ठीक है। अब इसने आगे जाके क्या करना होता है, अपनी ही जेबें भरनी होती हैं। ये चीज़ें हमें क्यों नहीं समझ आ रही? तो जब इस तरह के शऊर से हमें आगाही होगी, तो इस तरह के जो कल जो सानिया इतना बड़ा हुआ है। देखें जी, मरी में सिर्फ 3 इकदाम कर लिए जाएं, 90% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये मैंने आइडिया पहले भी दिया था। सबसे पहला आइडिया कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को पार्किंग बनाने दी जाए, अगर गवर्नमेंट नहीं बनाती। दूसरा, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन कर लीजिए कि तमाम होटलों के कमरे काउंट करके उनको एक डिजिटल प्लेटफार्म दिया जाए, जहाँ पे सबको पता चल जाए कि कमरे कितना रह रहे हैं, कितना बुक हो चुके हैं। जब मरी में सारे कमरे बंद हो जाएं 850 होटलों के, उसके बाद नीचे लोगों को रोक लेना चाहिए कि अब मरी में गुंजाइश नहीं है, जो जाए उसकी बुकिंग हो वो वोचर लेके आए,
اس کو آگے آنے دیا جائے، باقیوں کو سب کو واپس۔ برف باری میں جب شدید برف باری ہو رہی ہوتی ہے، جب ہماری فورکاسٹ جاری ہوتی ہے کہ یہ اتنا اتنا فٹ ہوگی اور فلاں فلاں ٹائم ہوگی، تو اس وقت ٹریفک کو بالکل روک دینا چاہیے۔ مری میں ٹریفک رکے گی تو یہ نظام چلے گا نا، مشینیں چلیں گی، چاہے جہاں پہ 6 فٹ بھی برف آ جائے، ہائی وے والوں کے پاس اتنی مشینیں ہیں کہ وہ اکھاڑ کے پھینک دیں، 1 گھنٹے میں پورا مری صاف کر دیں۔ مری صاف ہوگا، پھر آگے آنے دے گاڑیوں کو، نیچے مسیاڑی میں روک لیں جہاں پہ برف باری نہیں ہوتی، سنو لائن آگے کراس ہو، انتظامیہ کہے کہ جی سڑکوں کے اوپر برف ہٹا دی گئی ہے، تھوڑی تھوڑی گاڑیاں آگے آنے دیں، تھوڑی تھوڑی گاڑیاں آنے دیں تاکہ ہر کوئی لوگ آئیں۔ یہ 3 قدم، یہ صرف 3 سٹیپ لے لیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ جائیں، مری میں آنے جانے والی گاڑیوں کا پتہ ہو جائے۔ سب سے بڑی جو اہم مطالبہ ہے وہ پارکنگ پلازا ہے، اس کے بغیر یہ ثانیات ہوتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن آ جائے، نکمی ایڈمنسٹریشن آئے یا اچھی آئے، جب ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پارکنگ یہاں کا سب سے بڑا ایشو ہے جس کے اوپر کوئی نہیں سوچتا۔ بڑے بڑے 10-10 منزل یہاں پہ ہوٹل ہیں، ان کی گاڑی کی پارکنگ نہیں ہے، ایک پارکنگ ہے، یہ 2 گاڑیاں۔ تو یہ بات ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، بہت شکریہ۔ اور یہ دیکھیں یہ ریسکیو، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یہ دیکھیں، اللہ معاف کرے جی، اللہ معاف کرے۔ اس سے بہت زیادہ دردناک مناظر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیمرے کے اوپر۔ یہ خاتون کی طبیعت انتہائی خراب ہے اور ان کو لے کے جا رہے ہیں پیدل اس برف میں۔ اللہ اللہ میرے رحم، یا میرے مالک تو ہی غیبی امداد کر، تو ہی غیبی امداد کر۔ یہ آپ نے دیکھا اس عورت کی کیا طبیعت خراب ہے اور کس طریقے سے اس کو لے کے جا رہے ہیں، برفوں میں سلپ ہوتے ہوئے، برفوں میں گرتے ہوئے۔ اس جیسے کئی دردناک مناظر ہیں، وہ دیکھیں۔ یہ دردناک مناظر میں ٹیلی کاسٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہو رہے ہیں، جو حقیقت ہے، فیکٹس۔ یہ دیکھیں، ایک بچہ کمبل میں لے کے جا رہے ہیں اس کو، اس کی طرف سے آپ کو کوئی پانی کی بوتل بھی دی گئی ہے یا نہیں؟ رہائش ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ ہمارے گھر میں رہے تھے، یہ گھر گئے تھے میرے؟ اچھا، آپ میرے گھر میں ہی رہے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، میں نے دروازے کھول دیے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگ ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آئے ہیں۔ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا، چلیں جی، شکر ہے۔ مزید کھانا کھانا ہو، مزید سونا ہو، مزید لیٹنا ہو تو ہمارے گھر کے دروازے میرے کھلے ہیں جی۔ ہم لوگ پیسے دے کے، ہمیں ادھر ہوٹل میں ابھی نہیں مل رہا، کمرہ نہیں، پیسے دے کے بھی نہیں مل رہا کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ ہمیں ادھر کوئی عوامی نمائندہ ملتا۔ ہم لوگ عوامی نمائندہ یہاں سے MNA صاحب گئے ہیں چپکے سے، آپ کو پتہ نہیں چلا، اکیلے گئے ہیں خاموشی سے۔ یہاں کا جو مقامی MNA ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ یہاں سے چپکے سے گیا، میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں لینے کے لیے، لیکن مجھ سے پہلے نکل گئے ہیں وہ۔
उन्होंने मोबाइल को देखा है कि ये लाइव दे रहे हैं, तो यहाँ से फरार कर गए मकामी MNA साहब। सर कैसे हैं? जनाब आप सुनाएं, ठीक है? मैं आपका फैन ही हूँ Facebook। आप तो फैन ही है हमारे। तो फैन यार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपसे मुझे गिला है। जब इतने संगीन हालात का मैंने आपको बताया था, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी कि यहाँ पे शदीद बर्फानी तूफान है, आएंगे, फिर क्यों आए? बस 2-3 दिन पहले के आए हुए थे। अच्छा तूफान से पहले के आए हुए। अच्छा, स्टिल 3 दिन से गाड़ी में ही फंसे हुए हैं। हमारे पेज हैं जी मरी वेदर और वेदर गुरु, जहाँ पे हम दुनिया को बता देते हैं कि सबसे पहले बर्फ़ कहाँ पे होगी, कितने बजे होगी, कितने दिन होगी, कितना होगी। लोगों को मना करते हैं।